ہاں تو آج میں بات کرنے والا ہوں بینیفٹس آف بلیونگ لائف آفٹر ڈیتھ، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، حساب دینے پر، زندگی پر یقین رکھنا، اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ ناٹ اونلی بینیفٹس کے، یہ تو بالکل یعنی یہ کس طریقے سے آپ کو جو زندگی میں اس زندگی میں ہو، آپ کیسے آپ کے پرسپیکٹیوز کو بدل سکتا ہے، کیسے یہ آپ کو آپ کی زندگی کو بالکل ایک یو ٹرن لے سکتا ہے آپ کی زندگی کا، کہ ابھی آپ کے یہ پریورٹیز تھی، اب پریورٹی بالکل چینج ہوگی، اپوزٹ ہوگی پریورٹی، کیسے یہ سب چیزیں کیسے چینج ہوگی آپ کی لائف، جس سے جب آپ بلیو کریں گے کہ ہاں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور زندہ نہیں ہونا ہے بلکہ مرنے کے بعد ہی اصل زندگی ہے، ہاں اس پر آپ یقین جب رکھیں کہ آپ کی لائف کیسے چینج ہوگی، اس پر میں بات کرنے والا ہوں آج۔ تو لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہے؟ لائف آفٹر ڈیتھ سب سے پہلے میں یہ بات کرتا ہوں کہ لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہے، اس پر یقین کرنا کیا ہے، کیسے یقین کرنا ہے۔ تو اس پر سمپلی یقین یوں کریں کہ مرنے کے بعد ہم اس زندگی میں آئے ہیں، اور ہم اس زندگی میں آئے ہیں اور ہمیں ایک دن مرنا ہے، یعنی مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہے؟ مرنے کے بعد ہم مرتے نہیں، ہم بس اس زندگی سے لے کے دوسری زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں، بس یہ ہوتا ہے ٹرانسفارمیشن آف اے فیز آف لائف، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ، اور اسی کو وہی اصل زندگی ہے، ہاں وہی اصل زندگی ہے، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہ آپ کو تصور ہے، آپ کو بلیو کر تصور نہیں، یقین کرنا اس چیز پر آپ کو، ہاں یقین ہونا چاہیے۔ پھر دیکھو آپ کی لائف کیسے چینج ہوگی، آپ کے تصورات کیسے چینج ہوگی، آپ کی زندگی کے بارے میں جو انٹینشن جو تصور آپ کی زندگی کے بارے میں تھے وہ کیسے چینج ہوں گے، جو پریورٹیز تھی وہ کیسے چینج ہوں گی، جو بھی آپ جیسے بھی آپ خود شخص تھے، آپ خود کیسے انٹرنلی اندرونی طور پر کیسے چینج ہوں گے آپ۔ تو سب سے پہلے تو بات ہوگی لائف آفٹر ڈیتھ پہ، کیوں اینڈ اٹ از امپورٹنٹ۔ اگر مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اٹ ول بی دا گریٹسٹ آپریشن آن اس، آن ہیومنز، مطلب پھر تو مطلب ہی نہیں زندگی کا کچھ، اگر مرنے کے بعد زندگی نہیں ہوگی۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں، اسلام میں یہ ایک سب سے ایک کور بلیف ہے، ہاں اگر کوئی اس چیز پر یقین نہیں کرتا تو وہ نہیں ہے مسلم، ہے وہ مسلم نہیں۔ اگر مسلم کوئی، کہ میں نے آج دیکھا ہے مسلم بھی اس چیز پر پورے طریقے سے بلیو نہیں کرتے، یقین لینا فرم سرٹینلی، وہ اس پر بلیو نہیں کرتے اس چیز پر، کیوں؟ وہ ان کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے، ان کے اعمال سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ بلیو نہیں کرتے اس پر۔ جب میں دیکھتا ہوں ان کو دنیا داری کی طرف، ہاں سب کچھ دنیا، ارے آخرت کو بالکل یاد ہی نہیں کرتے، بالکل بھول چکے آخرت کو، کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، اور کوئی چیز نہیں بلکہ اصل زندگی وہ ہے یار۔ یہ 60 کی ہوگی، 60 سال ہوگی، چلو 100 سال از انف، ہوتا نہیں ویسے ہوتا، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، وہ تو اٹرنل لائف ہے۔ تو بیوقوف کون ہوا پھر؟ کتنی بیوقوفی کی بات ہے، ہم اس دنیا کے لیے ساری پریشانیاں سمیٹ رکھی، ہاں اس دنیا کے لیے ہم پریشان ہو جائیں، بس پیسہ کمانا ہے۔ تو یہ آپ کی لائف کو چینج کر سکتا ہے، یہ بلیف بہت چینج کرے گا، بہت چینج کرے گا۔ آپ ایک مسافر ہو، آئے ہو، اچھے عمل کرو، آخرت میں ان کا جو ان کی جزا آپ کو ملے گی، اور اگر یہ نہیں ہوگا، اگر آخرت کے پر ایمان نہیں ہے، اور اگر آخرت کے بعد زندگی نہیں ہوگی، تو جس نے غلط کیا، جو اس دنیا میں غلط رہا، جو اس دنیا میں غلط پرسن تھا، غلط کام کیے، جو بھی سب کچھ غلط کیا، غلطیاں کی، گناہ کیے، ایک تو وہ پرسن ہے۔ تصور کرو ایک ایسا پرسن ہے جس نے سب کچھ کیا، جس نے اپنی زندگی میں کوئی برا کام نہیں کیا، جس نے اپنی زندگی میں کوئی مطلب صرف اچھے ہی اعمال کیا، سب کو بینیفٹ پہنچایا،
سب کی ہیلپ کی، ہاں برے کاموں سے بچتا رہا. اس کے اندر تھا کہ ہاں کیونکہ وہ انسان کے اندر ہے ایٹرنلی رائٹ یا رانگ کی جو پہچان ہے وہ تو ہے ہی فطرت میں ہے. تو ایک ایسا انسان کا تصور کرو جو غلط کاموں سے بچتا ہے، اچھے کام کرتا ہے. بس یوں سمجھو کہ اچھے کام کرتا ہے، غلط کاموں سے بچتا ہے، اور دوسری طرف اس دوسروں کا حق نہیں کھاتا ہے، دوسروں پر ظلم نہیں کرتا ہے. یہ ہے ایک انسان. دوسری طرف ایک دوسرے انسان کا تصور کرو جو بالکل غلط ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں کا حق کھاتا ہے، دوسروں کی ہیلپ نہیں کرتا. ہاں ایک ایسا انسان جو بالکل یوں سمجھو ایک نٹ کی گناہ گار ہے. ایک نیک انسان ہے اور دوسرا گناہ گار انسان ہے. دو انسانوں کا تصور کرو. پھر دیکھو یہ دونوں مر گئے. ہاں دونوں کی دونوں مر گئے. جب دونوں مر گئے تو اس کی لائف بھی ختم. اب آپ پہلے یہ تصور کرو کہ اگر زندگی کے مرنے کے بعد یہ زندگی نہیں ہے، یہ تصور کرو. اب پہلے یہ دو شخص تھے، ایک اچھا ایک برا. اب دونوں مر گئے. اب آپ یہ تصور کرو کہ مرنے کے بعد اگر زندگی نہیں ہے، حساب نہیں ہے، تصور کرو اب دونوں مر گئے ہیں. وہ بھی مرا، ختم، ڈیٹس اٹ، فنش ہو گیا. کوئی حساب نہیں ہے، مٹی کے ساتھ مل گیا، ڈیٹس اٹ ہو گیا. بس نیک بھی مر گیا، بد بھی ایسے مر گیا. نیک شخص بھی ایسے مر گیا اور وہ جو بدکار شخص ہے وہ بھی ایسے مر گیا. تو تھوڑا اپنے دماغ سے کام لو. یہ ظلم نہیں ہوا، یہ ظلم نہیں ہوا، یہ ناانصافی نہیں ہوئی. ارے اس بیچارے کو کیا فائدہ ملا نیک کام کرنے سے؟ کیوں اس نے خواہ میں دوسروں کی ہیلپ کی؟ کیوں وہ اچھا انسان بنتا رہا؟ کیوں وہ ناحق پیسے نہیں کما سکتا تھا؟ کیوں اس نے خواہ میں اس کی ہیلپ کی؟ ارے جب ہے ہی نہیں کچھ، کوئی مورلٹی ہے نہیں، رائٹ رانگ ہے نہیں دنیا میں کچھ، تو پھر کیوں خواہ میں اس نے یہ کیا؟ آخرکار اس سے بھی مرنا تھا. اور اس شخص کو جس نے برے کام کیے، دوسروں کا حق کھایا، وہ شخص بھی تو مر گیا اور ختم. ڈیٹس اٹ، ختم بات. پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا نکلا؟ مقصد کیا نکلا؟ کیوں اس نے وہ کیوں اچھا بنتا رہا اس دنیا میں؟ وہ اچھا انسان کیوں بنا؟ اسے بننا ہی نہیں تھا اچھا انسان. تو سمجھو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. سمجھو کہ لائف کے بعد، اس لائف کے بعد، مرنے کے بعد، جب یہ زندگی میں ہے ابھی، جب اب موت آئے گی پھر ہم مر جائیں گے، اس کے بعد دوسری لائف ہے اور اس لائف میں سب سے پہلے ہمیں حساب دینا ہے. اس کے بعد وہ لائف ہوگی، لیکن ہے لائف ہے. پھر سے تصور کرو یہی دو شخص ہیں، برا شخص اچھا انسان، برا انسان پھر سے مر گئے. اب تصور کرو کیا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ تصور کرو. اب دیکھو جس نے اچھے کام کیے نا، اس کو کیا ملے گا؟ جزا ملے گی، ریوارڈ ملے گا. اور جو غلط انسان تھا، برا انسان تھا، اس کو پنشمنٹ ملے گی، سزا ملے گی. ہاں اور بدترین سزا. اور وہ جو سزا ہے نا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہ لائف ہمیشہ ہے تو سزا بھی ہمیشہ ہوئی نا. ارے سمجھ آ رہا ہے کچھ تمہیں؟ جب لائف وہ اٹرنل ہے تو سزا بھی اٹرنل ہے. وہ اس طریقے سے جب وہ لائف اٹرنل تو اس کو جزا کیا ملے گا؟ اٹرنلی وہ آپ خوش رہے گا، اس کو جزا ملے گی، اس کو جنت ملے گی، وہ ہیون میں چلا جائے گا. کچھ سمجھ آ رہا ہے تمہیں؟ مجھے نہیں لگتا. سوچو یار، اس کو کام میں لاؤ. اللہ نے یہ دیا ہے نا، یہ نیچر نے اس کھوپڑی کو کام میں لاؤ. اس میں بیجا ہے نا، تو اس کو کام میں لاؤ. سمجھو؟ کچھ سمجھ آیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اگر اس زندگی کے بعد ڈیتھ نہیں ہوگی، سب سے بڑا ظلم ہے. کوئی مطلب نہیں بنتا یہ زندگی ہونے کا، کوئی مطلب نہیں بنتا اچھا کام کرنے کا، کوئی مطلب نہیں بنتا اچھا انسان بننے کا یا دکھنے کا، کوئی مطلب نہیں بنتا. ارے برے بنو، برے کام کرو، غلط کام کرو، جو کرنا ہے کرو. دیٹس اٹ. یہ ہے. اس طریقے سے آپ کو کیا لائف آفٹر ڈیتھ آپ کی زندگی کے تصور کو چینج کر سکتی ہے. اگر نہیں ہوگا، اگر آپ یقین نہیں کریں گے تو پھر آپ وہی کرتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے، میں ایگزامپل دیتا ہوں، میں ریئل ایگزامپل دیکھ چکا ہوں. جو بھی انسان لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین نہیں کرتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سے بڑا کرپٹ انسان ہوتا ہے.
میں بھی وہ نیک بننے کی تو کوشش کرتا ہے پھر بھی، لیکن اسے نا بس پیسہ چاہیے، اسے نا بس دولت چاہیے. وہ نا ہوس کا پجاری ہوتا ہے، دولت کا پجاری. اسے نا بس شہرت چاہیے. ارے باڑ میں گئے سارے سب، اس کا کوئی مطلب وہ کسی کا خیال ہی نہیں رکھ سکتا. اس کو بس کسی طریقے سے دوسروں کو ایکسپلائٹ کرے، اور اس کو بس اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، فلورش کرنا ہے، بڑھانا ہے. مجھے مشہور ہونا ہے، میں نمایاں ہو جاؤں، میری واہ واہ ہو، میری شہرت ہو، میرے پاس پیسہ ہو، میں دولت میں بن جاؤں. یہ جو سب روگ ہے نا، دلوں کے روگ، یہ دلوں کے روگ ہیں. میرے پاس پیسہ آ جائے، یہ جو دلوں کے روگ ہے نا، یہ دور کب ہوتے ہیں؟ یہ کب آتے ہیں یہ روگ؟ جب آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی لائف آفٹر ڈیتھ پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے. یقین میں کہوں گا، یقین نہیں رکھتے. یہ تب ہوگا، اور اس کے برعکس ہوگا تب کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کریں گے، آپ اچھا کام کریں گے، آپ میں زیادہ ہوس نہیں ہوگی دولت کی، پیسوں کی. بس پیسہ کمانا ہے، دولت کمانی ہے، چاہے کسی کو کچھ بھی ہو، بس مجھے تو رہنا ہے. سیلفش پرسن بننا ہی. یہ سب گندے جو عادات آ جاتے ہیں نا، گندے ہیبٹ سے آ جاتے ہیں تب جب آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. لیکن جب آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ تب یہ ہوتا ہے کہ تب آپ اچھی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، آپ کانشیسلی اپنی زندگی گزارتے ہیں، آپ ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں. آپ کے اندر وہ روگ نہیں ہوتا کہ بس مجھے پیسہ ہی. آپ پیسے کو سب کچھ نہیں سمجھتے. آپ ریلیشنس کو کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ریلیشنس کی، رشتہ داروں کی، رشتوں کی. آپ اچھے انسان بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آخرت کے بعد مجھے کیا مر دیکھے، اور مجھے اس سب کا، اپنی اس پوری لائف کا حساب دینا ہے. آپ کو پتہ ہے، تو آپ کوئی غلط کام کریں گے؟ تصور کرو ذرا یار، آج ہم کیوں اتنے گناہ گار ہو چکے ہیں؟ آج ہمارے دل اتنے ہارڈ کیوں ہو چکے ہیں؟ کیونکہ ہم بس اس دنیا کو سمجھتے ہیں یہی ہے، اور کیا ہے. اور پھر اتنے سخت ہو چکے دل کہ ماں باپ کو مارا جا رہا ہے. آج اولاد ماں باپ کو ماری جا رہی ہے. کیوں؟ دولت کے نام پر، شہرت کے نام پر. مجھے شہرت چاہیے، دولت چاہیے، مجھے محنت نہیں کرنی، مجھے کسی کی ہیلپ نہیں کرنی. چھوڑو، مجھے کیا ہوگا آپ کے اس کی ہیلپ کرنے سے؟ میں اپنے والدین کی ہیلپ کروں یا میں کسی کی ہیلپ کروں؟ ارے مجھے تو پیسہ چاہیے. جب تصور ہی نہیں ہے کہ ہیلپ کرنے سے میرا آخرت سور جائے گا، جب یہ تصور ہی نہیں ہے تو وہ کیوں ہیلپ کرے گا؟ بہت فرق ہے میرے بھائی، ایک 180 ڈگری فرق ہے. وہ ایک موت مرے گا جو لائف آف ڈیتھ پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ گندی موت مرے گا جو نہیں رکھتا ہے. بہت فرق ہے ان دو موتوں میں، بہت فرق ہے. تو بالکل تصور بدل جاتے ہیں، اپوزٹ ہو جاتے ہیں. آپ کا دل جو ہے نا، یہ نرم ہو جاتا ہے آخرت پر ایمان رکھنے سے. لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کو کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اور آپ کو یہ کہ ہاں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بے میں مرنا ہوگا. لیکن تو یہ کہ آپ ایسے رہیں، یقین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہوگی بھی یا نہیں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نہ ماننے کے برابر ہے. یقین یا تو نہیں ہے یا ہے، دیٹس اٹ. جو یہ سب جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ تو پھر کرتا ہے وہی کام. اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ دوسروں کی ہیلپ کرے گا؟ اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ اچھے کام کرے گا؟ کیوں؟ ارے بھائی، مرنا ہے ایک دن، ختم ہونا ہے. کیا اچھا کام برا کام کرنے سے کیا کیا ملے گا؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے تمہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ بس سیلفش پرسن بن کے اپنا کام کرے گا. سمجھو اس چیز کو، اللہ ہی سمجھا دے، گاڈ ہی سمجھا دے. بہت امپورٹنٹ کور بلیف ہے اسلام کا، لائف آفٹر ڈیتھ. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. دیکھیے، اللہ کے بعد، گاڈ کے بعد یہ اس پر یقین کرنا فوراً. قرآن میں یہی ہے. بہت جگہ آپ نے دیکھا کہ جو ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، قرآن میں بہت جگہ یہ، ہر جگہ یہی، آخرت پر ایمان لانے والے بھلا پا گئے، کامیاب ہو گئے. کیوں ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ کور بلیف ہے. آپ کا پورا یہ تصور، آپ کا زندگی کا تصور
زندگی کا معیار بدل جائے گا. زندگی کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ تصور بدل جائے گا آپ کا جب آپ بلیو کریں گے لائف آفٹر ڈیتھ پر, ججمنٹ ڈے آف ججمنٹ پر. ہاں, پورا تصور بدل جائے گا, پورا تصور اپوزٹ ہو جائیں گے آپ, چینج ہو جائیں گے آپ, پورے ایک نیا انسان بن جائیں گے آپ جب آپ یہ اس چیز پر یقین رکھنے لگیں گے. آخرت پر, لائف آفٹر ڈیتھ پر, زندگی کے بعد جی اٹھنے پر بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. بہت آپ اچھے انسان بنیں گے, آپ اچھے عمل کریں گے, آپ کا دل سافٹ ہوگا, آپ کا دل, آپ اچھے عمل کریں گے, زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کریں گے. آپ کو پیسوں کی لالچ نہیں ہوگی, شہرت کی لالچ نہیں ہوگی, دولت کی لالچ نہیں ہوگی. آپ بس ایک مسافر کی طرح زندگی گزاریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا عارضی ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی چینج ہوگا, پورا پرسپیکٹو آف لائف چینج ہوگا. اور اس کے برعکس جو نہیں رکھتا ایمان وہ کرپٹ ہوگا, وہ دولت کا پجاری ہوگا, شہرت کا پجاری ہوگا. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ دوسروں کی ہیلپ کرے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ دوسروں کے لیے جیے, اس کو کوئی فرق نہیں. اس کو بس وہ سیلفش ہوگا, انہیں رانگ مینر سیلفش ہوگا. برا انسان وہ برے عمل بھی کرے گا, وہ اچھے عمل کر ہی نہیں سکتا, وہ برے ہی عمل کرے گا. لیکن پھر وہ ان کو کیا اچھی طرح دکھائے گا کہ ہاں میں نے اچھا عمل کیا, لیکن اصل میں وہ برے عمل ہے. یہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہوگا تب, یہ چینجز آئیں گی تب آپ میں, جب آپ آخرت پر یقین رکھیں گے. اور جب نہیں رکھیں گے تب وہ بھی میں نے بتایا کیا آپ کیا ہوں گے, آپ کرپٹ ہوں گے, آپ سب ہوں گے. تو اس چیز پر آپ ذرا یقین رکھیں اور یقین کریں اس چیز پر. اور یہ کوئی یقین یہ بات نہیں ہے, یہ سرٹین ہے, حق ہے. ہاں, موت کے بعد اٹھنا ہی اٹھنا ہے. ہاں, آپ کو پتہ ہے مسلمان زیادہ خودکشی نہیں کرتے. پتہ ہے آپ کو کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے خودکشی تو وہ کرتا ہے جو اپنی لائف سے ہار گیا, خودکشی تو وہ کرتا ہے جس نے کوئٹ کیا اپنی لائف. خودکشی وہ کرتا ہے, خودکشی تو وہ کرتا ہے جس کا تصور ہے کہ خودکشی کرنے کے بعد میں مر جاؤں گا, میری لائف ختم ہو جائے گی, وہ خودکشی کرتا ہے. کسی کو ڈپریشن ہے, کسی کو کوئی پریشانی ہے, تب وہ خودکشی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ میں اس پریشانی سے ختم ہو جاؤں, میں اس ڈپریشن سے نکل جاؤں, بس اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتا ہے. کیوں؟ پیچھے بلیف کیا تھا, یقین کیا تھا, موٹیویشن کیا تھی, انٹینشن کیا تھا پیچھے, کہ میں خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کروں گا, میرا ڈپریشن ختم, میری باقی جو بھی ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, میری پریشانی ختم. لیکن نہیں, اب پریشانی, اصل پریشانی آ گئی, پریشانی ختم نہیں ہونے والی. ارے بھائی کیا کیا, ابھی مہلت تھی, زندگی تھی, آگے بڑھتا, کام کرتا, چینج ہو جاتا, کوئٹ نہیں کرتا, خودکشی کر کے کوشش کرتا پھر سے. کوئی بات نہیں, ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے, غلطیاں ہر کسی انسان سے ہوتی ہیں, آگے بڑھتا, اچھے انسان بن جاتا. لیکن یہ آپ نے تو خودکشی کی, یہ کیا کیا آپ نے؟ ہاں, آپ نے تو کوئٹ کیا, آپ تو پھنس گئے. کیونکہ خودکشی کرنے کے بعد آپ کو لگتا تھا, آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں ختم ہو جاؤں گا, میری پریشانیاں ختم. نہیں, آپ تو پھنس گئے. خودکشی کرنے کے بعد آپ کو مرنے کے بعد تو آپ کی زندگی, آپ کی دوسری زندگی, وہاں پر تو حساب دینا ہے. آپ کیا کرو گے؟ وہاں پر تو حساب دینا ہے, آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ گیا نا, گیا وہ, اس کی زندگی برباد. پھر وہ پھر اللہ تک ہے, گاڈ تک ہے, وہ اس کو اس طریقے سے اس کو کیسے کرے گا. لیکن یہ کہ ہم تصور یہی ہے نا, یہی ہوتا ہے نا, خودکشی کرنے کے پیچھے موٹیویشن یہی ہوتی ہے نا, اس کے پیچھے جو مین انٹینشن ہوتا ہے وہ یہی تو ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کرو, اپنی پریشانی کو بھی ختم کرو. لیکن نہیں, پوچھا جائے گا کیوں خودکشی کی, کیوں ابھی اور لائف ہے, تم ختم نہیں ہو سکتے ایسے ویسے, تم خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر کے, اپنے آپ کو مار کے تم ختم نہیں ہو سکتے. یہ تصور ہے. دیکھو قیامت پر ایمان رکھنے سے, لائف آفٹر ڈیتھ پر ایمان رکھنے سے کتنے آپ کا تصور, کیسے آپ کی زندگی
بدل جائے گی. دیکھ رہے ہو, آپ کبھی خودکشی بھی نہیں کریں گے, کبھی سوسائڈ نہیں کریں گے آپ. وہ انسان کبھی سوسائڈ کر ہی نہیں سکتا جو آخرت پر یقین رکھتا ہے, مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین رکھتا ہے, لائف پر یقین رکھتا ہے. مرنے کے بعد وہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے کس نے کیا تو مطلب اس کو یقین ہی نہیں تھا. سمجھے؟ تو بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت لائف, بالکل لائف چینج ہوگی. بہت کچھ ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت, لیکن بہت کچھ لائف, بہت مطلب آپ کی لائف میں بالکل یو ٹرن لے گی. ایک زمانہ تھا, ایک وقت تھا, آپ اس آخرت پر یقین نہیں کرتے تھے. آپ کی لائف جیسے چل رہی تھی نا, ایسے چل رہی تھی, اسٹریٹ لائن پہ چل رہی تھی. ویسے ہی جو یہ باقی بلیفس تھے, اب آپ یقین کرنے لگے کس پر, آخرت پر. آپ کی لائف نا یو ٹرن لے گی, اپوزٹ ہو جائے گی, بالکل یو ٹرن لے گی, اور آپ کی لائف اپوزٹ ہو جائے گی. آپ کے تصورات بدل جائیں گے, پریورٹیز بدل جائیں گے, سب کچھ بدل جائے گا. بہت بینیفٹس ہیں میرے بھائی آخرت پر ایمان رکھنے سے, یہ بہت بینیفٹس. تو سمجھو, سوچو اور آخرت پر ایمان رکھو. تھینک یو.